بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے تصور کے حوالے سے آج اس غلط فہمی کا ہم تذکرہ کریں گے جو بہت عمومی طور پہ ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہیں، وہ بہت غفور ہیں، وہ بہت معاف کرنے والے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ شاید آخر میں سب کو معاف ہی کر دیں۔ اس کی رحمت سے ہمیں توقع رکھنی چاہیے، اور گناہ گار سے گناہ گار آدمی سے بھی جب بات کبھی ہوتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے ہم یہ مان لیں کہ وہ انسانوں کو جہنم میں ڈال دیں گے، وہ تو بہت مشفق ہیں، بہت رحیم ہیں، ان کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ تو دیکھیے قرآن مجید میں یقیناً یہ بات تو بہت جگہ جگہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں اور بہت شفیق ہستی ہیں، اور جو غلط فہمی کا جو غالباً باعث بھی بنی ہے وہ بعض اس طرح کی آیتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ یدخل من یشاء فی رحمتہ، یعنی وہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے۔ یہ اس طرح کی جو آیات ہیں یہ غلط فہمی کا باعث بن سکتی ہیں، مگر ذرا اگر ان آیتوں پہ توقف کیا جائے، اور اکثر اوقات انہی آیتوں کے سیاق و سباق ہی میں پیش و عقب میں وہ مزید کچھ وضاحتیں ہوتی ہیں جو یہ بتا دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس جو مشیت یہاں بیان ہوئی ہے یہ محض یہ کہنے کے لیے بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پہ رحم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی اس کے ہاتھ نہیں روک سکتا، کوئی اس کے ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ اور دیکھیے ایک خاص مقام پہ، بہت سارے مقامات پہ اس کی توضیح ہے، مثال کے طور پہ ایک خاص مقام پہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لہم عذابا علیما، یعنی اللہ تعالیٰ بلا شبہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرتے ہیں اپنی مشیت کے مطابق، مگر ان کی یہ جو مشیت ہے یہ الٹپ نہیں ہے، یہ کوئی بے قاعدہ نہیں ہے۔ اگلی آیت نے بتا دیا کہ والظالمین اعد لہم عذابا علیما، اور جہاں تک ظالم لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو گناہ گار ہیں، جنہوں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں اور جو اس کے مستحق ہیں کہ ان کو سزا دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اعد لہم عذابا علیما، ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، جس نے یہ بتا دیا، وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اصل میں ایسی نہیں ہے کہ وہ بالکل الٹپ ہے اور کسی قانون کی پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً جب رحم کرنے پہ آئیں گے، کسی کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں تو کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، مگر ساتھ ہی وضاحت فرما دی کہ ظالموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کو ان کو مایوس ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت ان کے لیے موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں یہ جو بے عملی پائی جاتی ہے، ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے ایک غلط تصور پایا جاتا ہے، اس کو ہمیں دور رکھنا چاہیے اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو تصور ہے وہ تبھی مکمل ہوگا کہ جب ہم ساری صفات کو بیک وقت اس پہ متصف مانیں۔ یعنی اگر وہ غفور ہیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ عادل بھی ہیں، وہ عدل کریں گے، اور عدل کا یہ تقاضا ہے کہ مجرموں کو، گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ سزا دیں، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے یہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو عدل کے منافی ہوگی۔ چنانچہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہمارے یہاں تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم دل ہیں اور رحیم ہیں، اور اس کے نتیجے میں شاید وہ کسی کو بھی سزا نہ دیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن کے جن مقامات میں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو بیان کیا گیا ہے وہاں پہ اکثر اوقات وضاحت کر دی گئی ہے کہ ان کی جو رحمت ہے وہ ایک اس قانون کے پابند ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا، ظالموں کے لیے تو بہرحال ایک دردناک انجام ہی منتظر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔